بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 43 یعنی 43ویں مجلس پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، جب تو فلاح و نجات چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی موافقت کر اور اپنے نفس کی مخالفت کر، اطاعت خداوندی میں نفس کی موافقت کر اور معصیت میں اس کی مخالفت کر۔ تیرا نفس مخلوق کو پہچاننے سے تیرا حجاب ہے اور مخلوق اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں حجاب ہے۔ بس جب تک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے گا، جب تک تو دنیا کے ساتھ رہے گا آخرت سے واقف نہ ہوگا، اور جب تو آخرت کے ساتھ رہے گا آخرت کے رب کو نہ دیکھ سکے گا۔ جس طرح دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح خالق و مخلوق دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے اور یہ اس کی طبعی عادت ہے، بس کچھ مدت کے بعد اصلاح پذیر ہوگا۔ اس کی اصلاح اس وقت تک کرتا رہے یہاں تک کہ وہ دل کے موافق ہو جائے، تو ہر حالت میں نفس سے جہاد کر اور مقابلہ کرتا رہے اور اس کو فرمان خداوندی سنا۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ اس سے دلیل اور حجت نہ سکھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کر دیا ہے۔ نفس کو مجاہدہ کی آگ سے پگھلا دے، جب نفس پگھل جائے گا اور فنا ہو جائے گا تو اس وقت وہ دل کی طرف قرار پکڑے گا، پھر دل باطن کی طرف اور باطن اللہ تعالیٰ کی طرف مطمئن ہو کر قرار پکڑے گا۔ بس اسی جگہ سے سب کی سیرابی ہو جائے گی۔ جب تو پوری طرح نفس کو پگھلا چکا ہوگا، دل سے اس وقت تجھے آواز دی جائے گی کہ اپنے نفس کو قتل نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے، اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا جبکہ نفس کو قدورتوں سے پاک کر لیا جائے گا اور شر کو دفع، اور دل ذکر خداوندی اور اس کی اطاعت سے فرما ہو جائے گا۔ اور جب تک نفس کو یہ بات حاصل نہ ہو تو باوجود قدورت اور خرابی نفس کے قرب خداوندی کی امید نہ رکھ، کیونکہ نفس نجاستوں سے پاک نہ ہوگا تو اس کی بادشاہ حقیقی کا قرب کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے۔ تو نفس کی آرزو کو کم کر، کہ جو کچھ بھی تو اس سے چاہے گا تیرا کہنا مانے گا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت سنا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء واذا مویت فلا تحدث نفسك بالصباح فإنك لا تدری ما اسمک، یعنی جب تو صبح کرے تو اپنے دل میں شام کے آنے کا خیال نہ کر، اور جب تو شام کرے تو صبح کے آنے کا خیال نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ کل تجھے کس نام سے پکارا جائے گا، یعنی زندہ یا مردہ۔ تو اپنے نفس پر بہت زیادہ شفقت کرتا ہے حالانکہ تو نے اس کو خراب کر رکھا ہے، بھلا دوسرے اس پر شفقت اور اس کی حفاظت کیا کریں گے؟ تیری آرزو اور حرص کی قوت نے تجھے نفس کے ضائع کرنے پر ابھار رکھا ہے۔ تو آرزو کو کوتاہ کر اور حرص کو کام کرنے اور موت کو یاد کرنے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنے اور صدیقین کے انفاس اور کلمات کو دوا بنانے اور قدورت سے پاک و صاف کر ذکر سے دن رات علاج کی کوشش کر۔ تو نفس سے کہہ دے کہ تیری نیک کمائی تیرے فائدے کے لیے ہے اور بری کمائی تیرے نقصان کے لیے ہے۔ تو سوچ سمجھ کر عمل کر، کوئی دوسرا تیرے ساتھ عمل نہ کرے گا اور نہ وہ اپنے اعمال سے تجھے کچھ دے گا۔ عمل اور مجاہدہ ضروری چیزیں ہیں۔ تیرا دوست وہی ہے جو تجھے برائی سے منع کرے، اور وہ تیرا دشمن ہے جو تجھے گمراہی کا راستہ دکھائے۔ اے مخاطب، میں تجھے مخلوق کے پاس دیکھ رہا ہوں، نہ کہ خالق عز و جل کے پاس۔ تو نفس اور مخلوق کے حق کو ادا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نظر انداز کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر دوسروں کا شکر ادا کر رہا ہے،
تیرے پاس جو نعمتیں ہیں وہ تجھے کس نے دی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے نے دی ہیں جو تو اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس کی پوجا کر رہا ہے؟ اگر تو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی نعمتیں تیرے پاس ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کہاں ہے؟ اگر تو یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے تو پھر اس کی عبادت اور اس کے احکامات کی تعمیل اور ممنوعات سے باز رہنا اور اس کی بلاؤں پر صبر کہاں ہے؟ تو اپنے نفس سے اتنا جہاد کر کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو نفس کو مہلت نہ دے اور نہ اس کا تابع دار بن، یقیناً تو نجات پا جائے گا۔ اس کے سامنے نہ مسکرا، اس کی ہزاروں باتوں میں سے ایک بات کا جواب دے یہاں تک کہ وہ مہذب بن جائے۔ جب نفس تجھ سے خواہشات اور لذات طلب کرے بس تو اس کو ڈھیل دے اور تاخیر کر اور کہہ دے کہ درخواست پوری ہونے کا مقام جنت ہے۔ انکار کی تلخی پر اس کو صابر بنا یہاں تک کہ عطائے خداوندی آ جائے۔ جب تو نفس کو صابر بنائے گا اور وہ صبر کرنے لگے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نفس کی باتوں کو نہ مان، کیونکہ نفس تجھے برائی کا حکم دے گا۔ تو نفس سے دوستی رکھنا چھوڑ دے اور اس کی مخالفت کر، نفس کی مخالفت کرنے میں ہی بہتری ہے۔ اے معرفت خداوندی کا دعویٰ کرنے والے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کیونکہ تو نفس کے ساتھ ٹھہرنے والا ہے۔ نفس اور حق دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جو شخص اپنے نفس کے ساتھ ٹھہرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرنا جاتا رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب الدنیا اضر بآخرتہ وأحب آخرتہ اضر بدنیاہ اصبر، یعنی جس شخص نے اپنی دنیا کو دوست رکھا اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت کو دوست رکھا اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو صبر اختیار کر، جب تیرا صبر کامل ہو جائے گا تو تیری رضا کامل ہو جائے گی، فلاح تجھے نصیب ہوگی، بس ہر چیز تیرے نزدیک خوشگوار ہو جائے گی، سب کچھ شکر ہی بن جائے گا۔